السلام علیکم. آج ہم پروفیسر ڈاکٹر گلشن حسین فاروقی صاحب کے ساتھ موجود ہیں جو کہ پیما کے پی کے صوبائی صدر ہیں اور ہیلتھ کونسل کے پی کے ایگزیکٹو ممبر ہے. آج ایک اہم مسئلہ ہے پی ایم سی بل کے حوالے سے جو کہ آج قومی اسمبلی میں ٹیبل ہونے جا رہا ہے. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ سر کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے اور ایسے کیا چینجز ہے جو کہ اس بل میں ہونے چاہیے جو کہ ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے اور عوام کے مفاد میں بہتر ہو. تو سر کائنڈلی آپ ہمیں آگاہ کیجیے اس بارے میں. مہربانی ڈاکٹر نعمان. ہم اس حکومت کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اس اہم ایشو کو اٹھایا ہے، اور اس اہم ایشو میں جو سب سے پہلے مسئلہ ہے وہ جمہوری نظام کا ہے. پی ایم ڈی سی ایک جمہوری ادارہ تھا جو اس میں تمام صوبوں کے الیکٹڈ ممبرز اس کے کونسل کے ممبر ہوتے تھے. ان کی باقاعدہ الیکشن ہوتی تھی اور اس میں سینٹ کی طرح تمام صوبوں کی نمائندگی تھی. اس سے پہلے جو پی ایم سی کا ایکٹ پاس ہوا اس میں ڈاکٹر صوبوں کی اس بنیادی حق کو تسلیم نہیں کیا گیا اور اس میں اس کو الیکٹڈ باڈی کے بجائے ایک نامینیٹڈ باڈی بنا دیا گیا. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو فوراً چینج کیا جائے اور اس کو الیکٹڈ باڈی بنا دی جائے. پی ایم سی میں جو دوسرا پرابلم ہوا وہ نان ڈاکٹرز کو یہ نظام حوالہ کرنا تھا. تو اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. اگر ہم بجلی کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بجلی والوں کے حوالے کر دیں، اور اگر ہم عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے حوالے کر دیں جو کہ عدالتی نظام کو سمجھتے ہیں. تو اگر ہم پی ایم سی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نان پروفیشنل کے حوالے کرنا، غیر ڈاکٹروں کے حوالے کرنا، اس میں نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی لاجک ہے، اور نہ اس نے ڈیلیور کیا، اس نے ہمارے پورے نظام کو خراب کر دیا. تو یہ ڈیسیجن فوراً واپس لی جائے اور تمام نان ڈاکٹرز جو پی ایم سی کے ممبرز ہیں ان کی ممبرشپ ختم کی جائے. اس میں صرف الیکٹڈ ڈاکٹرز کو جو پہلے کی طرح تھے اسی طرح بحال کیا جائے. ہمارا جو تیسرا مسئلہ ہے وہ نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن کا ہے. یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ ڈاکٹر جو کہ فرسٹ پروفیشنل کا امتحان دیتا ہے، سیکنڈ پروفیشنل کا امتحان دیتا ہے، تھرڈ پروفیشنل کا امتحان دیتا ہے، فورتھ پروفیشنل کا امتحان دیتا ہے، فائنل کا امتحان دیتا ہے، اس کو امتحان دینے کے وقت تو ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ آپ نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن دیں. اور تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارا فائنل ایئر ہے اس کو انلی کے برابر تسلیم کیا جائے. اور اسی طرح یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس نے یہ کر دیا ہے. اس میں ہم سے بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں، تو ہماری یونیورسٹیز کو اس پہ کمپیل کیا جائے کہ وہ فائنل ایئر کے ایک طرح کے نظام کو اور ایک طرح کے نصاب کو فالو کریں، اور یہ جو انلی ہے فائنل ایئر کے امتحان کو انلی تسلیم کیا جائے. پی ایم ڈی سی کا کام امتحان لینا نہیں ہے، اس کا کام ہے مانیٹرنگ کرنا. تو یہ اس یونیورسٹی کو مانیٹر کرے کہ کیا ان کے امتحان جو فائنل ایئر میں وہ لے رہے ہیں کیا وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اس کو اسٹینڈرڈائز کیا جائے. جو چوتھی بات ہے وہ ایمڈیکیٹ کی ہے. ایمڈیکیٹ کو جو کہ امتحان ہے اس کو ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے صوبوں سے لے کے پی ایم سی نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، اور اس پہ بہت زیادہ ریزرویشن بھی تھی اور بہت زیادہ قصے کہانیاں بھی ہیں اس میں کرپشن کے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی کو اس پہ اس کو چاہیے کہ پی ایم ڈی کیٹ کو واپس صوبوں کے حوالے کیا جائے اور صوبے کے جو ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں وہ اس ایگزام کو کنڈکٹ کریں، کیونکہ یونیورسٹیز کا کام ہے امتحان کنڈکٹ کرنا. اور اس کے نتیجے میں جو جوائنٹ میرٹ بن جائے پرائیویٹ میڈیکل کالجز اور پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز، یعنی سرکاری اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز دونوں اسی جوائنٹ میرٹ سے لوگوں کو ایڈمیشن دیں. یہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو 20 مارکس دیے گئے ہیں، یہ کرپشن کا ایک بہت بڑا راستہ انہوں نے بنا دیا ہے. اس راستے کو فوراً روک دیا جائے. پرائیویٹ میڈیکل کالج میں جو انٹرویو کے مارکس ہیں یہ ختم کی جائیں اور جوائنٹ ایڈمیشن لسٹ ہو جسی طرح پہلے تھا. اسی طرح جو بچے ہیں اور ان کے والدین ہیں وہ اس عذاب سے بچ جائیں گے کہ ایک ایک والد ایک ایک بچہ کئی اسکول کالجز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ وہاں اپنے میرٹ کے انتظار میں ہوتے ہیں. تو جو سینٹرلائز ایڈمیشن تھا صوبوں کا اسی سسٹم کو بحال کر دیا جائے. جو دوسری بات ہے جو اور بات ہے جو پانچویں بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ
ارسطو کے زمانے سے اس طرح تھا، ہمارے پرانے حلق میں اس طرح تھا کہ ہم اس ہیلتھ کے جو میرے پاس یہ پروفیشن ہے یہ اپنے بچوں کو سکھاؤں گا اور اپنے بچوں کے اپنے ٹیچرز کے بچوں کو سکھاؤں گا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو نظام آ گیا ہے اس میں ٹیچرز کا جو کوٹا ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. پورے جہاں جتنی بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ انجینئرنگ ہے، وہ دوسرے ادارے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، اس میں ٹیچرز کو انسینٹیو دینے کے لیے ان کے بچوں کو کوٹا دیا گیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو میرٹ کے اگینسٹ نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ اس نظام کو بہت زیادہ بوسٹ اپ کرے گا. بچوں کو، ٹیچرز کے بچوں کو جو بنیادی ضروریات پوری کرتے ہوں، داخلے کی بنیادی ضروریات، تو ان کو اداروں میں داخلہ دیا جائے اور یہ جو نظام پہلے سے تھا اس کو بحال کر دیا جائے. جو ہم چھٹی بات کہنا چاہتے ہیں وہ فارن گریجویٹس کا مسئلہ ہے. بہت بڑا ظلم ہے. فارن گریجویٹس فارن جاتے ہیں، یہاں سے پرمیشن لے کے جاتے ہیں، وہاں وہ داخلہ لیتے ہیں، پھر جب وہ وہاں امتحان دے دیتے ہیں اور وہاں سے فارغ ہوتے ہیں اور وہاں سے ہاؤس جاب بھی کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم انہیں یہاں آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کا ہاؤس جاب تسلیم نہیں ہے، آپ دوبارہ ہاؤس جاب کر لیں. ڈیسیجن یہ بھی ہے کہ ہاؤس جاب کوئی بھی اسپتال اپنے مخصوص نشستوں کے علاوہ ہاؤس جاب نہیں دے سکتا، اور کسی بھی اسپتال کے ساتھ اپنے گریجویٹس کے علاوہ سیٹس نہیں ہیں. مثلا میں جس کالج میں ہوں تو میرے اسٹوڈنٹس اگر 40 ہیں تو میرے پاس 40 سیٹس ہیں، اور اگر میرے کالج میں فائنل ایئر میں 100 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں تو میرے پاس 100 سیٹس ہیں. تو وہ جو فارن سے آئے ہوئے بچے ہیں، نہ ہم ان کو ہاؤس جاب آفر کرتے ہیں اور نہ ان سے ہم انیلی کا امتحان دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زبردست فرسٹریشن کا شکار ہیں، وہ اور ان کے والدین. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو فارن گریجویٹس آتے ہیں، یا تو ان کو براہ راست ہاؤس جاب کے لیے الاؤ کیا جائے، وہ جہاں بھی جانا چاہیں ان کو جو ان کو فیزیبل ہو، جو ان کے تو ان کو ہاؤس جاب الاؤ کیا جائے. اگر میرٹ نہ ہو، اگر کسی کے پاس سیٹس نہ ہو تو بغیر پیمنٹ کے الاؤ کیا جائے، لیکن ان کو ہاؤس جاب الاؤ کیا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو یہ الاؤ کیا جائے کہ وہ انیلی میں بیٹھ سکیں. تو نہ ان کو انیلی میں بیٹھانے کی اجازت دینا اور نہ ان کو ہاؤس جاب کی فیسلٹی دینا، یہ بہت زیادہ ظلم ہے. اس کو واپس لیا جائے. جو اس کے علاوہ جو اور بات ہے وہ ہمارے جنگ سے متاثر بچوں کا ہے. یہ اس وقت یوکرین کا مسئلہ ہے، وہاں سے ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور یہاں در بدر ہیں. اس سے پہلے جب مشرقی پاکستان میں لڑائی ہوئی تھی اور وہاں سے جو ہمارے ٹیچرز وہاں سے جو اس وقت اسٹوڈنٹ تھے اور وہ یہاں آئے تھے تو ان کو مغربی پاکستان میں داخلہ مل گیا تھا. اسی طرح افغانستان میں جب رشین انویژن ہوئی تو وہاں جو جتنے پاکستانی تھے ان میں جو لوگ سمجھتے تھے انہوں نے کوشش کی اور ان کو پاکستان کے میڈیکل کالجز میں داخلہ مل گیا. اسی طرح جو ہمارے یوکرین سے آئے ہوئے بچے ہیں ان پہ بھی رحم کیا جائے اور پی ایم سی ایک قانون بنائے کہ جو لوگ لیگلی کسی فارن کنٹری میں گئے ہیں اور وہاں واقعی جنون کوئی وبا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی جنگ ہے، تو ان بچوں کو پاکستان میں اکاموڈیٹ کیا جائے. اور یہ مسئلہ آج اس لیے ایڈریس کیا جائے کہ آج پی ایم سی کا جو وہ ہے ٹیبل ہو رہا ہے، تو جو ہمارے پی ایم ڈی سی کا جو ٹیبل ہو رہا ہے، تو ہمارے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس بات کو سنیں، کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں جو آج در بدر ہیں، اور ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے پاکستانی بچوں کو اس اذیت سے نجات دلانا چاہیے، ان کو اور ان کے والدین کو. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ سے سوالات پوچھے اور مجھے اپنے اظہار خیال کا موقع دیا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.